نہیں مسعود دوستو، یہ جو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس پہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس مشین کا فائدہ کیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں اس پہ بات کر چکا کہ تقریباً جنگ کالم میں بھی تذکرہ کر چکا، تقریباً 300 ارب اس پہ اخراجات اٹھیں گے، اور اس مشین پہ آپ صرف 2023 والا الیکشن انجوائے کر سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ختم۔ یوں سمجھیں کہ ایک ڈسپوزیبل مشین پہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، 300 ارب اخراجات ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ 1 لاکھ اگر پولنگ سٹیشن ہوں گے تو 300 پولنگ بوتھ ہوں گے، بجلی چاہیے، ماہرین چاہیے اسے چلانے کے لیے، اور ظاہر ہے مشینیں چاہیے، اور مشینوں کا کہتے ہیں نا جو مشینوں کی آنیاں جانیاں بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہوں گی۔ ابھی یہ بات نہیں آئی کہ ٹمپریچر بھی مینٹین رکھنا پڑے گا کہ نہیں، لیکن یہ نزاکتیں ہیں اس مشین کی۔ تو نزاکتیں تو ہوتی ہیں نا جی الیکٹرانک چیزوں کی، بشرطے کہ وہ اگر وہ چائنا کی ہوں تو پھر اور زیادہ نزاکتیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چائنا کی چیز کا کیا پتہ ہے، یا تو چاند تک یا 4 دن تک۔ اب اس میں چلیں آج ہی شبلی فراز صاحب نے کم از کم اس نشیب کی نشاندہی کر دی کہ جناب یہ مشین بلدیاتی الیکشن میں نہیں چل سکے گی۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیار غیر کے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ 2023 کے الیکشن پہ اس میں بڑی جو ہے ان کا اثر ہوگا اور نتائج بدل جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ کچھ حلقے ہیں، گجرات کے کچھ حلقے ہوں گے، یا اے جے کے کا الیکشن تو پتہ نہیں مشین پہ ہونا ہے کہ نہیں، اے جے کے لوگ ہیں وہاں پہ بیرون ملک زیادہ۔ پھر اس کے علاوہ چلیے کچھ سندھ کے کچھ لوگ، کراچی کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ کتنا فرق ہوگا، کتنا 19-20 کا فرق؟ چلیں کوئی 20 کہتا ہے، کوئی 30 کہتا ہے، کوئی 70 حلقے کہتا ہے، میں کہتا ہوں 40 حلقوں میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ یہ میرا محتاط اندازہ ہے، لیکن اس محتاط اندازے کے مطابق بات جو ہے جو میرے ذہن میں آئی میں اسے کنفرم کروں گا، اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو۔ کیا بلدیاتی الیکشن میں بھی دیار غیر میں رہنے والے ہمارے پردیسیوں کا ووٹ ڈالا جائے گا؟ اگر مشین نہیں چلے گی تو کیسے ڈالا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں ڈالا جائے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ روح ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں، فاؤنڈیشن ہوتا ہے جمہوریت کا۔ اب اگر ہمارے دیار غیر میں رہنے والے، وہ چاہے کوئی مڈل ایسٹ میں 80% بستے ہو یا وہ چاہے مغرب میں 20% بستے ہوں، ہماری وہ لوکل گورنمنٹ میں اور ہماری جو بیسک ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی اگر بیسک نہیں ہے تو بھئی وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا شجر ہے، وہ ثمربار ہوگا اور جڑیں بھی نہیں ہوں گی؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ ہائیڈروپونک پلانٹ بھی ہوں، آبی پلانٹ بھی ہوں، کچھ نہ کچھ جڑیں ان کی کہیں نہ کہیں فلوٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ فاٹو پلینکٹن ہو یا جس طرح بھی۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ فلوٹنگ ہوگی، فائٹو پلینکٹن کی طرح ہوگی، پیراسیٹک ہوگی یا سیپروفیٹک ہوگی یا انجینئرڈ ہوگی یا ہائیبرڈ ہوگی؟ چلیں اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہے کہ ہمارے دیار غیر میں بسنے والے ہماری ڈیموکریسی میں ہوں، وہ ہمارا ملک چلاتے ہیں، بہت ساری ترقیاں، بہت سارے بڑے بڑے گھر، پلاٹوں کا کاروبار یہ باہر والوں کی وجہ سے چلتا ہے، اور زر مبادلہ جو ملک میں ہے اس میں جو ریل پیل ہے، یہ جو چکا چوند معاملات ہیں، یہ جو ٹائلوں والے بڑے بڑے گھر ہیں، اور آپ میرپور، کھاریاں یا لالا موسیٰ کے دیہاتوں میں جائیں تو 4-4 5-5 کنال میں اور 1-1 ایکڑ میں بنے محلوں، جن میں محلوں میں رہتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور میں پھر ہمارا ایک حلقہ ہے نا جی لالا موسیٰ کا، اس کا مجھے تجربہ ہے۔ میں ناروے گیا تو میں نے دیکھا وہاں جو سابق وزیر ہمارے مملکت رہے ہیں چودھری جعفر اقبال اور کائرہ صاحب، قمرزمان کائرہ، تو ان کی باقاعدہ کمپین ہوتی تھی اوسلو میں، ناروے کے دارالحکومت میں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف پی ٹی آئی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی نے وہاں سے فنڈ ریزنگ کی، پی ٹی آئی نے وہاں پہ اپنے آرگینوگرام
ارار کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی بنیاد، اچھا وہ پی ٹی آئی کی بنیاد جو بنیاد کو سمجھتی ہے تو وہ پھر بنیادی الیکشن کو بھی تو سمجھتی ہوگی۔ مشین دا کی یار یہ تو جو سلائی مشین ہوتی ہے کبھی کبھی پھر وہ بھی کام آ جاتی ہے، واشنگ مشین خراب ہو جائے اور لوگ بڑھیاں خالی گندے کپڑے ہی پا لینی ہیں، لیکن یہ آپ کی مشین ایک دن چلے گی، صرف ایک دن 300 ارب۔ تو کیوں نہیں بلدیاتی الیکشن میں اسے جدید کریں نا؟ ہوں ہی ہاتھ کیوں جوڑ لے جے جناب شبلی فراز صاحب؟ ہم تو آپ کو نشیب و فراز میں بھی فراز پہ رکھتے ہیں، تو یہ نشیبی، یہ جمہوریت کی نشیبی نہیں چلے گی۔ ہمیں نہیں پتہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کو دی گئی، فواد چودھری کو آپ کی وزارت دے دی گئی تو آپ کو اور ان کو سائنس کتنی آتی ہے، لیکن جمہوریت کی اپنی ایک سائنس ہے، اور اس سائنس کے بیسک فارمولا، بیسک کلیہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے۔ اس میں آپ کی مشین نہیں چل رہی، کیسی بے مشینی ہے اس جمہوریت میں۔ اور بس آج کے لیے اتنا ہی، دو سوچیں گے، دو سمجھیں گے، لوگ بات کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ دیار غیر والوں کو ہم واقعتاً اپنا سمجھیں، صرف یوز نہ کریں یا مس یوز نہ کریں، اور بلدیاتی الیکشن میں بھی ان کے ٹھپے لگیں یا بٹن دبیں جو مشین کے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔